حضرت علامہ کلیوبی نے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے، ایک بادشاہ تھا دین سے دور، یعنی نفس امارہ کی وجہ سے شیطان کا چیلا بنا ہوا تھا، لیکن اس کا وزیر نیک تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ وہ وزیر اسی انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے میں اس بادشاہ کو اللہ کا بندہ بناؤں۔ ایک دن اس بادشاہ نے وزیر کو کہا ذرا باہر چلیں اور سیر و تفریح کریں۔ ایک گھوڑے پر بادشاہ سوار ہو گیا، دوسرے گھوڑے پر وزیر صاحب سوار ہو گئے۔ جب بادشاہ شہر سے باہر نکلا تو ایک اونچا سا مکان نظر آیا جس کے روشن دانوں سے روشنیاں نکل رہی ہیں۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس وقت جب کہ رات ڈھل چکی ہے یہ روشنیاں کیوں ہیں؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا میرا گھوڑا پکڑو، میں اوپر چڑھ کر دیکھوں گا کہ کیا ماجرا ہے۔ اور جب بادشاہ اوپر چڑھا اور روشن دانوں سے جھانکا تو کیا دیکھا؟ اندر روڑی یعنی گندگی کا ڈھیر ہے جس کو کرسی نما بنایا گیا ہے، اور اس کرسی پر ایک مرد بیٹھا ہے جس کے کپڑے نہایت میلے کچیلے اور گندے ہیں، اور سامنے ایک عورت اسی طرح کی بیٹھی ہے، یعنی اس کے کپڑے بھی گندے اور میلے کچیلے ہیں۔ اب وہ جو مرد بیٹھا ہے وہ بولتا ہے کہ ملکہ یہ بات یوں ہے۔ وہ جواب دیتی ہے ہاں بادشاہ سلامت یوں ہی ہے۔ ملکہ یہ بات ایسے ہے۔ جی بادشاہ سلامت ہاں ایسے ہی ہے۔ بادشاہ اس قسم کی گفتگو سن کر حیرانگی میں کھو گیا کہ کون سا بادشاہ اور کون سی ملکہ ہے۔ پھر بادشاہ نے سمجھا کہ یہ شغل کر رہے ہیں۔ مرد اپنے آپ کو بس بادشاہ تصور کیے ہوئے اور بیوی اپنی بیوی کو بادشاہ کی بیگم تصور کیے ہوئے ہیں، اور یہ شغل میلہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نیچے اترا اور ہنس کر کہا بادشاہ نے وزیر صاحب اندر ایک مرد اور اس کی ایک بیوی شغل کر رہے ہیں۔ وزیر صاحب کو موقع مل گیا، کہا بادشاہ سلامت ایک ایسی بھی حکومت ہے جس کے سامنے آپ کی ساری حکومت گندگی کا ڈھیر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے اور بولا وزیر صاحب وہ کون سی حکومت ہے؟ وہ کہاں کی حکومت ہے؟ میں وہ ضرور حکومت حاصل کروں گا۔ وزیر صاحب نے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے بساط کے مطابق چند شایان شان بیان کی۔ پھر وزیر نے کہا چلو ذرا آپ کو آباء و اجداد کے قبرستان لے چلتے ہیں۔ پھر گھوڑے دوڑائے اور قبرستان پہنچ گئے۔ ان قبروں پر کتب آویزاں تھے جن کے اشعار کچھ اس قسم کے تھے اے انسان کیا تو نے دنیا سے کچھ حاصل نہیں کیا؟ اے انسان کیا تو دنیا سے اندھا ہو رہا ہے حالانکہ تو آنکھوں والا ہے؟ اور اے انسان جو کچھ دنیا میں ہے اس سے جاہل بنتا ہے حالانکہ تو خبردار ہے۔ اے انسان تو دنیا میں کوٹھیاں بنگلے بناتا ہے گویا تو نے ان میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن سن لے جو تو نے بنایا ہے کل اس میں کوئی اور رہیں گے، تو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اے انسان غافل انسان تو دنیا میں بڑے بڑے اونچے اور نہایت شاندار محل بناتا ہے لیکن تیرا گھر قبرستان میں چھوٹا سا گھر ہے۔ یہ اشعار پڑھ کر بادشاہ نے وزیر سے کہا وزیر صاحب میں وہ حکومت ضرور حاصل کروں گا جس کے مقابلے میں میری ساری حکومت گندگی کا ڈھیر ہے۔ وزیر صاحب نے کہا یہ حکومت چھوڑ دے۔ اس بادشاہ نے استعفیٰ دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ نے استعفیٰ دے دیا، اس دنیا کی حکومت کو ٹھوکر لگا دی، اور وزیر صاحب نے ایک چھوٹا سا عبادت خانہ بنایا اور کہا اس میں بیٹھو اور رب تعالیٰ کی یادگی میں مشغول رہو۔ بادشاہ وہاں بیٹھ گیا۔ وزیر صاحب ہفتہ وار اس بادشاہ کو گزر اوقات کے لیے کچھ دے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک مضمون کتاب کا تھا۔ آگے بعض علماء فرماتے ہیں
کہ وہ بادشاہ کچھ عرصہ بعد فوت ہو گیا، اور پھر وہ وزیر صاحب کو خواب میں ملا اور بیان کیا، وزیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، یاد الہی کی وجہ سے مجھے یہاں آ کر ایسی بادشاہی ملی ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہیاں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس واقعہ میں عبرت والوں کے لیے بہترین نصیحت ہے، بشرطیہ کہ کوئی ہمت والا ہو، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔